سورہ یونس کا 11واں اور آخری رکوع اور 11ویں پارے کا 16واں رکوع۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 104۔ ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو جن جھوٹے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا نہیں کروں گا۔ کتنا پیارا انداز ہے، یعنی ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا تم ان کے سامنے ڈھیلا پن مت دکھاؤ، بلکہ تم اس کے سامنے کھل کر کہہ دو کہ تو قبول کرے نہ کرے ہم تو انشاءاللہ اسی پر کاربند رہیں گے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، ہاں میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان لے گا، جو تمہاری جان نکالے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم یہی دیا گیا کہ میں ہمیشہ مومن ہی رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر لیں، سب سے الگ ہو کر، یعنی ہمیشہ دین اسلام پر کاربند رہنا ہے، حنیفاً ہر باطل سے جدا ہو کر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز مشرک نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، لفظ ما جو ہے بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، اور مشرکین مکہ بے جان پتھروں کی پوجا کرتے تھے، اور تم اللہ کے مقابلے میں ان بے جان چیزوں کی پوجا نہ کرنا، لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتی ہیں۔ فإن فعلت، پھر اگر تو نے ایسا کیا، فإنك إذا من الظالمين، تو بے شک تو اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں، ہر گناہ سے محفوظ ہیں، تو یہ خطاب جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے لوگوں سے ہوتا ہے، اور اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے انبیاء سے خطاب کیا جاتا ہے۔ انبیاء کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے، کبھی بھی کفر نہیں کر سکتے، کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، یعنی اللہ نہ چاہے تو کوئی اللہ کی بارگاہ میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ روزی بند کر دے تو کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ وہ روزی دے دے۔ ہاں اللہ کے نیک بندے وہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرے نیک بندے مجھ سے جو سوال کریں گے میں ضرور قبول کروں گا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے میں گناہگاروں پر کرم نازل فرماتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی رد کرنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت پر چلے گا وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے بھلے کے لیے چلے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ اپنے اوپر ہی گمراہ ہوا، یعنی اس نے اپنا ہی نقصان کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں،
میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ پیروی کیجیے اسی وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ واصبر، اور آپ صبر کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔